السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیوں، سنبھل کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کیا فسادات اور کیا ہنسا ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 ماہ قبل حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں خیر اور برکت عطا فرمائے، نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو جو 7 مہینے پہلے رمضان گزرا ہے، تو رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت سنبھل تشریف لے گئے، حالانکہ حضرت نے خود بتایا، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ سخت شکایت کے موڈ میں ہوں اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں، میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل۔ مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پاجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت نے خود بتایا کہ حضرت جو ہے وہ رمضان میں سفر نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے میں سنبھل آئے۔ یہ جو گزشتہ رمضان گیا ہے، اسی رمضان کی بات ہے یہ۔ آج رمضان کو گزر کے 7 سے 8 مہینے ہو گئے، لیکن حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر کاش کے عمل ہوتا مسلمانوں کا، کاش کے ان باتوں پر عمل کرتے۔ حضرت نے خود بتایا کہ میں آگ کے انگارے یہاں پر برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ متعدد حدیث کو جب آپ پڑھیں گے، آپ سنیں گے، تو آگ کے انگارے جب برستے ہیں، جب کسی قوم کے اندر زنا پھیل جاتا ہے اور رشوت عام ہو جاتی ہے اور سود کا کاروبار عام ہو جاتا ہے، جب آگ کے انگارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برسنے شروع ہوتے ہیں۔ آپ پچھلے واقعات بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں سود کا کاروبار کرنا، رشوت لینا، رشوت دینا، اور ایک دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضے کرنا، ایک دوسرے کے حق کو کھا جانا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے معاشرے میں نشہ عام ہو گیا ہے، جہیز کا لین دین ایک عام سی بات ہو گئی ہے، طلاقیں عام ہو رہی ہیں، یعنی جتنی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ تو حضرت اسی لیے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ حضرت نے بتایا کہ ان تمام گناہوں کو چھوڑا جائے۔ آپ حضرت کے چینل پر جا کر پورا تفصیلی بیان سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی اور آپ کو بھی ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بدقسمتی سے آج 7 مہینے کے بعد ایسا ہی ہوا جیسا حضرت نے بتایا، اور حضرت کی پیشین گوئی جو ہے وہ ثابت ہوئی، کس طرح وہاں پر فساد ہوا اور کس طرح جو ہے 5 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دیش کا ماحول خراب کر رہے ہیں، جو لوگ دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو فوراً گرفتار کیا جائے، ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے جو دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک مسجد کا سروے جو ہوتا ہے، وہ سروے ہونے کے لیے کافی ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 1 دن کے اندر ہی سارا کام ہو گیا۔ اب یہ سارا کام کیوں ہوا، پھر اتنا فساد ہوا؟ تو حکومت سے درخواست ہے کہ وہ پتہ کرے، معلوم کرے، اور جس نے یہ ہنسا پھیلائی ہے ان تمام کو گرفتار کر ان کا ذمہ دار ہے، ان ہنسا پھیلانے کا جو 5 موتیں ہوئی ہے، جو بھی ذمہ دار ہیں، ان تمام کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ دیکھو جو سنبھل کی جامع مسجد ہے، یہ مسجد سن 1772 ہجری میں شاہ تغلق نے بنائی۔ اب یہ ماحول ایک ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جس چیز کا تعلق بابر سے جڑ گیا، جس چیز کے ساتھ بابر کا نام جڑ گیا، بس اس چیز کو جو ہے فوراً ایک جو فساد کی چیز بن جاتی ہے، جھگڑے کی چیز بن جاتی ہے، فوراً اس چیز پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مسجد ہے، سنبھل کی جو جامع مسجد ہے، یہ جامع مسجد شاہ تغلق نے سن 772 ہجری میں بنائی۔ اب سے 500 ساڑھے 500 سال پہلے کی بات ہے وہ۔ لیکن اس کے 200 سال کے بعد سن 932 ہجری میں بابر یہاں پر آیا، تو بابر نے آ کر اس مسجد کی مرمت کرائی۔ اس کو کہ یہ مسجد کوئی بابر نے نہیں بنائی، بلکہ جو سنبھل کی جامع مسجد ہے یہ تو سن 772 ہجری میں شاہ تغلق نے بنائی، بابر نے نہیں بنائی۔ بابر نے تو 200 سال کے بعد اس کی خالی مرمت کرائی۔ اب جس چیز کے ساتھ بابر کا نام جڑ جاتا ہے تو بس وہ چیز بدنام ہو جاتی ہے اور اس چیز پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ تو بادشاہ تھے۔ بادشاہ اگر کوئی مسجد بنائیں گے، بھئی بادشاہ ہے، بادشاہ تو کہیں بھی بنا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو کسی مندر کو یا کسی اور چیز کو، کسی کے گھر کو توڑنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ وہ بادشاہ ہے، پوری زمین اس کی ہے، جہاں چاہے وہاں بنا سکتا ہے۔
اور دوسری بات جو اسلام کا ایک قانون ہے، یہ اسلامی قانون ہے اور ہمارے مذہب میں یہ بات ہے، اگر کسی کی زمین پر قبضہ کر مسجد بنائی تو وہ مسجد نہیں کہلائی جائے گی، وہاں پر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، یہ پہلا قانون ہے۔ اگر کسی کی زمین پر قبضہ کر کے یا کسی کی زمین کو چوری کر لیا یا کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، ہڑپ کر جتنی بھی مسجدیں ہیں، اگر کوئی بھی مسجد ہڑپی ہوئی زمین پر، چوری کی ہوئی زمین پر، قبضہ کی ہوئی زمین پر، یا کوئی ایسی جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، ایسی تمام جگہ اسلام کا یہ قانون ہے، اگر ان جگہ پر کسی نے مسجد بنائی اور وہاں پر نماز ادا کی تو نماز ادا نہیں ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی۔ اگر کوئی مسجد ہے اور اس مسجد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو زمین ہے اس مسجد کی یہ قبضہ کی ہوئی زمین ہے، تو وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، آپ جو ہے رمضان میں تراویح پڑھیں گے، کوئی بھی عبادت کریں گے تو کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اسلامی قانون ہے، اسلامی اصول ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر مسجد بنائی جائے گی تو ایسی کسی زمین پر مسجد نہیں بنائی جائے گی جس میں فتنہ فساد ہو، جھگڑا ہو یا قبضہ کی ہوئی ہو، ایسی کسی زمین پر کوئی مسجد نہیں بنائی جائے گی۔ تو بادشاہ نے بھی، وہ بادشاہ جو تھے وہ کوئی ایسا ان پڑھ جاہل تو تھے نہیں، تو ان بادشاہ کو بھی یہ معلوم تھا، تو کسی بادشاہ نے کسی مندر کو توڑ کر یا کسی اور کسی کے گھر کو یا کسی بھی ایسی جگہ کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی ہے۔ یہ ہمارا وہم ہے اور یہ ہماری سوچ ہے، پتہ نہیں نہ جانا کس نے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی ہے، حالانکہ اسلام کے اندر یہ ایک اصول ہے اور قیامت تک یہی اصول رہے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ اصول کوئی 2-4 سال تک ہے، بلکہ قیامت تک یہ ایک اصول ہے کہ قبضہ کی ہوئی زمین پر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ مسجد اگر بنا دی ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ اس مسجد کو توڑ دیا جائے گا، اس مسجد کو شہید کر دیا جائے گا، وہ جس کی زمین ہے اس کو حوالے کر دی جائے گی وہ زمین۔ اب آپ خود سوچیں کہ قبضہ کی ہوئی زمین پر جب مسجد بنانا جائز نہیں ہے اور وہاں مسجد بنا دی تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو وہاں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آدمی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، یا غیر مسلم جو بھی اپنی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھگوان ہم سے خوش ہو۔ اور قبضہ کی ہوئی زمین کے بارے میں یہ اصول ہے اسلامی کہ یہاں پر نماز نہیں ہوگی، اور نماز ہی نہیں ہوگی تو ہمارا اللہ کیسے خوش ہوگا، رب کیسے خوش ہوگا؟ جب ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے خوشی نہیں ہوگا، پھر قبضہ کی ہوئی زمین پر کیا فائدہ مسجد بنانے کا؟ تو یہ بہت موٹی بات ہے، یہ بات ہمارے تمام مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اسلام کا ایک قانون ہے۔ اب جس جگہ پر جو قبضہ کی ہوئی زمین ہے جب وہاں پر نماز ہی نہیں ہوگی اور نماز قبول ہی نہیں ہوگی، نماز پڑھنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ پھر ایسی جگہ پر مسجد کوئی کیوں بنائے گا؟ ہمارا یہ قانون ہے، اصول ہے کہ قبضہ کی ہوئی کسی بھی زمین پر مسجد نہیں بنائی جاتی۔ اور دوسری بات 1991 کا جو ایکٹ ہے، اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جائے بابر، ہمیں کوئی بابر سے کسی بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم بابر کی بات نہیں مانتے، ہم تو یہ بات مانتے ہیں جو 1991 میں 1991 میں جو ایکٹ بنا، جو قانون بنا کہ 1947 کے بعد، آزادی کے بعد جو مسجد ہے مسجد رہے گی، جو مندر ہے مندر رہے گی، صرف بابری مسجد کو چھوڑ کر، وہ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ایکٹ ہے، یہ قانون ہے، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، ہم کسی بابر کو نہیں مانتے، ہم تو اس قانون کو مانتے ہیں۔ بھئی یہ قانون ہے کہ 1991 میں یہ قانون بن گیا کہ سن 47 کے بعد جو مسجد رہے گی، جو مندر رہے گا، جو گردوارہ، جو مدرسہ ہی رہے گا۔ اب کسی مسجد کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا یہ مندر ہے، یا کسی گردوارے کے بارے میں، کسی مدرسے کے بارے میں، کسی خانقاہ کے بارے میں، یا کوئی آدمی کسی مندر کے بارے میں بولنے لگے بھئی یہاں پر پہلے مسجد تھی۔ یہ ایک قانون بن چکا ہے، ہم اس قانون کو مانتے ہیں اور ہم اس قانون کو قبول کرتے ہیں، اور ہم اسی قانون کے تحت ہم کسی مندر کو یہ نہیں کہتے یہ مسجد ہے، ہم اس قانون کو مانتے ہیں۔ لیکن اب ان کو ہوش میں آنا چاہیے جو اس قانون کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، بس ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ جو سنبل کی جامع مسجد ہے، اس کے بارے میں 1878 میں بھی ایک مرتبہ فتنہ فساد شروع ہوا، تو اس وقت جو ہے یہ فیصلہ عدالت میں گیا، تو عدالت میں کہا سنی ہوئی، تو عدالت نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آیا، اور پہلی مرتبہ جو فتنہ فساد شروع ہوا اس مسجد کو لے کر وہ 1878 کے اندر ہوا۔ تو عدالت میں جب یہ فیصلہ گیا تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آیا، تو یہ فیصلہ تو پہلے ہی مسلمانوں کے حق میں آ چکا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہاں کوئی مندر نہیں تھی، بلکہ یہ شروع سے مسجد تھی، اور یہ بابر نے نہیں بنائی، بابر نے تو 932 ہجری کے اندر اس کو جو ہے مرمت کرائی ہے، یہاں کلر وغیرہ پتھر وغیرہ لگوائے ہیں، ورنہ یہ جو سنبھل کی جامع مسجد ہے یہ تو شاہ تغلق نے سن 772 ہجری میں بنائی ہے، آج سے 500 سال پہلے یہ مسجد تعمیر ہوئی، بہت پرانی مسجد ہے، کوئی نئی مسجد نہیں ہے۔ اور میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ
سب سے پہلے تو آپ اپنی مسجدوں کے سامنے کیمرہ لگوائیں. یہ 1 منزل 2 منزل 3 منزل مسجد بنا لیے اور مسجد میں جو ہے بہترین کلر کرا رہے ہیں, بہترین پینٹ کرا رہے ہیں اور بہترین جو ہے فرش لگا رہے ہیں, ماربل لگا رہے ہیں, یہ لگا رہے ہیں, وہ لگا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کی اس وقت میں ضرورت نہیں ہے. اس وقت میں ضرورت ہے کہ آپ اپنی مسجدوں میں کیمرہ لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ کون غلطی کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کوئی اور کر جاتا ہے, وہ آپ کا نام آتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہی خود غلطی کرتے ہو تو کسی دوسرے کے اوپر ٹال رہے ہو. اگر کیمرہ لگا ہوگا تو صاف صاف ساری باتیں سامنے آ جائیں گی کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے. سب سے پہلی بات, ہر مسجد میں کیمرہ لگائیں, ہر مدرسے میں کیمرہ لگوائیں, ہر خانقاہ میں کیمرے لگوائیں. آج کل نہ جانے کتنی مسجدیں میں نے ایسی دیکھی کیمرہ ہے ہی نہیں مسجدوں میں. اب کوئی فتنہ فساد ہوتا ہے وہ اس کا نام لگا رہا ہے, وہ اس کا نام لگا رہا ہے. اگر کیمرہ ہوتا تو ساری باتیں کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی, نہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی, ویڈیو دیکھتے ساری بات سامنے آ جاتی اور ساری بات صاف ہو جاتی. لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر, تو مسلمان اپنی ہر مسجد میں کیمرے لگوائیں, اندر بھی باہر بھی, ہر جگہ بھی, روڈ پر بھی, ہر جگہ کیمرے لگوائیں. اور دوسری جو خاص بات ہے, ضروری بات ہے, وہ یہ ہے جو ہمارے اوپر جتنے مصیبتیں آ رہی ہیں مسجد کو لے کر, وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم مسجدوں کی مرمت نہیں کرا رہے. اب جو مسجد 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال پرانی ہے وہ ایسی پڑی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ دیا. نہ ان کا کوئی کلر کرانے کو تیار ہے, نہ ان کی کوئی مرمت کرانے تیار ہے, نہ ان کو اگر وہ کہیں سے بوسیدہ ہو گئی, ٹوٹ گئی ہیں, پھوٹ گئی ہیں, نہ ان کو کوئی بنانے کو تیار ہے. جب اس طرح جو پرانی 300 400 سال پرانی مسجد ہیں, ان تمام مسجدوں کو آپ کو شہید کرا کر دوبارہ بنانا ہے تاکہ یہ تمام جو مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ مسائل نہ آئے. یہ مسائل اسی لیے آ رہے ہیں کہ 300 400 سال پہلے جو پرانی مسجدیں ہیں, اب وہ ایسی پرانی مسجدیں ہیں, ان کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے, وہاں جانے کو تیار نہیں ہے, کوئی مرمت کرانے تیار نہیں ہے, پرانی بوسیدہ ہو چکی ہیں, پینٹ کرائے بھی کئی سو سال ہو گئے. اب آپ خود سوچیں کہ جس مسجد کو آپ جو دیکھنے کو تیار نہیں ہو, جس مسجد کی آپ دیکھ بھالی نہیں کر رہے ہو, اب اس پر کسی نہ کسی کو تو نظر پڑے گی, کوئی نہ کوئی تو دعویٰ کرے گا اس مسجد کے بارے میں. اور تیسری بات جو ہے وہ اپنی مسجدوں کو خوبصورت بناؤ, اپنی مسجدوں کو خوبصورت بناؤ, باہر سے بھی اندر سے بھی. باہر سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے اس پر کلر کرانا, پینٹ کرانا, خوبصورت ڈیزائننگ کرانا, اور اندر سے خوبصورت کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے مسجد کو آباد کریں. جب ہم مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو ایسے کسی نہ کسی کی نظر تو ضرور پڑے گی. اب ہمارا حال کیا ہے, کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے, مسجد کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ایسی ہے جو جاتے ہیں تو صرف جمعے کے دن جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جمعے کے دن جاتے نہیں ہیں, اسی بستی میں رہتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے بھی آپ کیوں نہیں آتے, ارے میں تو وہاں رہتا ہوں, یہاں رہتا ہوں, وہاں جاتا ہوں, یہاں جاتا ہوں, میں تو آتا نہیں ہوں, یہ سب بہانے لگاتے ہیں. یہ سب بہانے آپ کے چلنے والے نہیں ہیں. تو آپ اپنی مسجد کا خیال رکھیں, مسجد کو آباد کریں. اگر آپ اپنی مسجد کو آباد نہیں کرو گے تو اسی طرح کسی نہ کسی کی نظر پڑتی رہے گی. جب تک ہم آباد نہیں کریں گے تو ایسی مسجد چھنتی بھی رہیں گی اور ایسی مسجدوں کے متعلق فسادات ہوتے بھی رہیں گے. جو ایک بہت خاص ضروری بات ہے کہ جتنی بھی پرانی مسجدیں ہیں, ان تمام پرانی مسجدوں کی جو عمارت ہے, اس عمارت کو منہدم کرا کر, اس مسجد کو شہید کرا کر یہاں پر ایک بڑی اور نئی مسجد بنائی جائے نئے ڈیزائن کے ساتھ. جتنی بھی پرانی عمارت پر مسجد تعمیر ہیں, اب جو مسجد پرانی عمارت پر تعمیر ہے 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال پرانی جتنی بھی عمارت ہیں, ان تمام ایسی عمارت والی مسجدوں پر یہ حالات آئیں گے. یہ حالات اب رکنے والے نہیں ہیں, یہ آتے رہیں گے. اس لیے کیا کریں, جتنی بھی پرانی مسجدیں ہیں, جو 200 سال 300 سال 400 سال پرانی مسجدیں ہیں, پرانی عمارت بنی ہوئی ہیں, ان تمام پرانی عمارت کو شہید کرائیں. آپ ان تمام کو مسمار کر دیں, ان تمام کو شہید کرا دیں اور نئی مسجد, بہترین خوبصورت مسجد بنائیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ مسجد کتنے سال پرانی ہے. اگر آپ مسجد کو اس طرح خوبصورت بناؤ گے, اب وہ پرانی عمارت چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو, کتنی بھی مضبوط ہو, کیسی بھی ہو, اس پرانی عمارت کو آپ کو شہید کرنا پڑے گا. اور ایک نئی مسجد اور نئی تعمیر سے جو اب جدید تعمیر ہو رہی ہے, اس تعمیرات کے متعلق آپ کو مسجد بنانا پڑے گا. تو پھر تو آپ کے سامنے یہ حالات نہیں آئیں گے. ورنہ پرانی تعمیرات پر جو مسجدیں قائم ہیں, جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں, ان تمام مسجدوں پر ایک کے بعد جو ہے وہ ایسے حالات پیدا ہوتے رہیں گے. تو دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو حضرت مولانا نے جو باتیں بتائی ہیں ان بات پر عمل کیا جائے. تو جن باتوں سے روکنے کی کوشش کی حضرت مولانا نے, جیسا کہ نشہ ہے, جہیز ہے, سود ہے, رشوت ہے, زنا ہے, بدکاری ہے, بد اخلاقی ہے, بدتمیزی ہے, آپس کی لڑائی ہے, جھگڑے ہیں اور فتنہ فسادات ہے, فرقہ واریت جو ہمارے اندر پھیل چکی ہے, اس تمام کو ختم کرنا ہے. حضرت مولانا یہی کہنا چاہ رہے ہیں. حضرت مولانا نے رمضان میں ہی یہ بات بتائی تھی, لیکن بدقسمتی سے آج ہمیں وہ دن دیکھنا پڑا کہ سنبل کے اندر ایسے حالات ہو گئے. کاش کہ ہم حضرت کی بات پر عمل کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے, حضرت کی تمام باتوں پر تمام مسلمان عمل کرے, چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں, کسی بھی جگہ کے ہوں. ایسا نہیں کہ سنبل کے لوگوں کے لیے وہ باتیں ہیں, بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں حضرت کی بات پر عمل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سنبل کی جامع مسجد ہے, یہ بابر نے نہیں بنائی, بلکہ یہ تو سن 1772 کے اندر شاہ تغلق نے تعمیر کی.
اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اسلامی قانون ہے یہ کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر یا کسی کا گھر توڑ کر، مندر توڑ کر، یا کوئی بھی ایسی جگہ جو دوسرے کی ہے وہ حق نہیں دیتا ہے، اس کی زمین پر قبضہ کرے گا، کوئی آدمی مسجد بنائے گا تو وہ مسجد نہیں مانی جائے گی۔ اگر کسی آدمی نے مسجد بنا دی تو اس کو دوبارہ توڑنے کا حکم ہے، توڑ کر اس کی زمین اس کے حوالے کی جائے، یا اس کو کچھ پیسے دیے جائیں، یا اس کو راضی کیا جائے۔ اگر وہ راضی ہے کسی بھی طرح تو ٹھیک ہے، اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کی زمین اس کو دی جائے گی۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ ہر مسجد میں کیمرہ لگوائیں، ہر مسجد میں کیمرہ لگوائیں۔ اور پانچویں بات جو ہے وہ ہر مسجد کی مرمت کرائیں، مسجد کو آباد کریں، مسجد کو خوبصورت بنائیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، تو انشاءاللہ پھر ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔